وفادار جائیں گے جنت میں مصطفیٰ کے وفادار جائیں گے۔ صاحب دامت برکاتہم نے یہ پیغام دیا ہے، مسلمانوں اٹھو اسلام کی پہچان بن جاؤ، جو دیکھے پیار کر بیٹھے تم وہ انسان بن جاؤ۔ زمانہ منتظر ہے آج بھی تمہاری قیادت کا، زمانہ منتظر ہے آج بھی تمہاری قیادت کا، مگر ہے شرط اول عامل قرآن بن جاؤ۔ محترم حضرات، اب بغیر کسی تمہید کے میں حضرت مولانا محمد معراج صاحب ندوی سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنی قیمتی باتوں سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه صدق الله العظيم۔ حضرات اساتذہ کرام، بزرگان دین، برادران عزیز، حقیقت یہ ہے کہ کئی بیانات سامنے آنے کے بعد اور ابھی معزز علماء کرام کے جو اصل مواعظ ہیں، اصل بیانات ہیں، وہ باقی ہیں۔ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن چونکہ نام لکھا گیا ہے لہذا حاضری درج کرانے کی نیت سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو اس کا ظاہر سے تعلق رکھتا ہے اور انسان کی زندگی کا دوسرا پہلو باطن سے تعلق رکھتا ہے، اور اس میں کسی قسم کا ادنا اور معمولی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کی قدر و قیمت، اس کی ظاہری زیب و زینت، ظاہری قد و قامت، ظاہری جسامت، ظاہری ڈیل ڈول اور ظاہری حسن و جمال کی بنیاد پر اصلاً نہیں ہوا کرتی ہے، بلکہ انسان کی قیمت، اس کا بلند مقام اس کے باطن کے حسن پر ہوا کرتا ہے، اس کے باطن کے جمال پر ہوا کرتا ہے۔ لہذا جو انسان اپنے باطن کے اعتبار سے یا دوسرے الفاظ میں روحانی اعتبار سے بلند مقام پر ہوتا ہے، حسین و جمیل ہوتا ہے، اپنے اخلاق کے لحاظ سے، اپنے کردار کے لحاظ سے، اپنی سیرت کے لحاظ سے، اپنے مزاج کے لحاظ سے، اپنی عادتوں کے لحاظ سے، اپنی عبادتوں اور ریاضتوں کے لحاظ سے لوگوں کی نگاہ میں بھی اور اللہ رب العزت کی نگاہ میں بھی اس کی قدر و منزلت ہوتی ہے۔ ایک انسان ہے جو بڑا تندرست ہے، توانا ہے اور جسمانی اعتبار سے صحت مند ہے، لیکن وہ روحانی اعتبار سے مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہے، حسد کی بیماری کا شکار ہے، جلن کی بیماری کا شکار ہے، غیبت کا شکار ہے، دھوکہ دہی کا شکار ہے، جھوٹ بولنے کا شکار ہے، اور اس قسم کی جو مختلف روحانی قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں ان کا وہ شکار ہے۔ تو انسان بھی ایسے انسان کو پسند نہیں کرتے چاہے کہ اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی قدر و منزلت ہو۔ انسان کی ظاہری اور جسمانی صحت بھی غذا پر اس کا دار و مدار ہے، اور غذا سے زیادہ اس کی صحت مندی کا اور اس کی تندرستی کا جو دار و مدار ہے وہ پرہیز پر ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی زندگی کے دوسرے پہلو کا اگر جائزہ لیا جائے اس میں بھی ان دونوں چیزوں کی بڑی قدر و منزلت ہے۔
انسان جیسے غذا کے بغیر انسان کا جسم تندرست نہیں رہ سکتا، وہ صحت مند نہیں رہ سکتا ہے، اس کے جسم میں طاقت اور قوت پیدا نہیں ہو سکتی ہے، اسی طریقے سے غذا کے بغیر انسانی روح بھی کمزور پڑ جاتی ہے، انسانی روح بھی طاقت حاصل نہیں کر پاتی ہے، انسانی روح بھی صحت مند، تندرست اور توانا نہیں ہو سکتی ہے۔ اور جیسے انسانی جسم کی صحت مندی کے لیے، اس کی تندرستی کے لیے مختلف قسم کی ان چیزوں سے پرہیز ضروری ہے اور بچانا ضروری ہے جو انسانی جسم کی صحت کے لیے نقصان دہ اور مضر ہیں، ایسے ہی انسانی روح کی صحت کے لیے، انسانی روح کی تندرستی کے لیے بھی مختلف قسم کی بیماریاں ہیں اور مختلف قسم کی چیزیں ہیں جو انسانی روح کے لیے نقصان دہ اور مضر ہیں، ان سے انسان کو بچانا ضروری ہے۔ لہذا غذا بھی ضروری ہے، دوا بھی ضروری ہے اور ساتھ ہی ساتھ پرہیز بھی ضروری ہے۔ انسان کسی قسم کی بیماری کا شکار ہوتا ہے تو اس کے لیے علاج بھی ضروری ہے، اور اگر وہ جلد شفا یاب ہونا چاہتا ہے اور صحیح معنی میں وہ تندرست ہونا چاہتا ہے اور شفا یابی چاہتا ہے تو اسے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق نسخے کا استعمال بھی کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی ہدایت کے مطابق، اس کی بتائے ہوئے پرہیز کے مطابق اسے پرہیز بھی اختیار کرنا ہے۔ انسانی جسم کی صحت کے لیے جو چیزیں فائدے مند ہیں ان کو اختیار کرنا انسانی صحت کو بڑھاتا ہے، انسان کو جسمانی اعتبار سے صحت مند اور تندرست بناتا ہے، اور ایسے ہی انسانی جو روح ہوا کرتی ہے، جو روحانی انسان کا جو باطن ہوا کرتا ہے، اس کے لیے بھی کچھ چیزیں مفید بھی ہیں اور کچھ چیزیں انتہائی ضروری ہیں۔ انسان ان کے بغیر روحانی اعتبار سے زندہ کہلانے کا مستحق نہیں ہے، اگرچہ وہ ایک بے جان لاش کی یا بے جان جسم کی حیثیت رکھے گا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جو فرائض عطا فرمائے ہیں، چاہے وہ نمازیں ہوں، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ قربانی ہو، چاہے وہ اور دوسرے اعمال خیر ہوں، یہ سارے کے سارے انسان کے لیے بمنزل غذا کے ہیں۔ انسان جیسے غذا کے بغیر باقی نہیں رہ سکتا ہے جسمانی اعتبار سے، ویسے ہی اس غذا کے بغیر روحانی اعتبار سے اس کی ترقی ناممکن ہے۔ اور جیسے انسان ہفتے میں یا 15 دن میں یا سال میں ایک مرتبہ غذا کا استعمال کر کے زندہ نہیں رہ سکتا ہے اور جسمانی اعتبار سے وہ تندرست نہیں ہو سکتا ہے، ایسے ہی وہ ہفتے میں نماز پڑھ کے یا مہینے میں نماز پڑھ کے یا سال میں نماز پڑھ کے یا دوسرے اعمال خیر اور دوسرے فرائض ادا کر کے روحانی اعتبار سے اگر وہ بلندیاں حاصل کرتا ہے تو بھول بھلیوں میں وہ سفر کر رہا ہے اور وہ خام خیالی کا شکار ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو غذا کی ضرورت ہے، اپنی جسمانی صحت کے لیے بھی اور روحانی کی صحت کے لیے بھی، اور مسلسل غذا کا وہ محتاج ہے اور اچھی غذا کا محتاج ہے۔ جیسے انسان غذا استعمال کرے گا اسی اعتبار سے وہ تندرست اور صحت مند ہوگا، اسی اعتبار سے انسان نمازیں ادا کر سکتا ہے۔ لیکن نمازوں کے سلسلے میں جیسا کہ بھی ذکر بھی کیا گیا، صرف نماز کا پڑھنا کافی نہیں، قرآن پاک میں شاید ایک موقع پر ایک جگہ پر بھی نماز پڑھنے کا ذکر نہیں ہے۔ ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جہاں پر نماز کا اہتمام کا ذکر ہے، نماز کی حفاظت کا ذکر ہے، نماز کو قائم کرنے کا ذکر ہے۔ اور ظاہر ہے کہ قائم کرنے کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ انسان نماز کی ادائیگی کسی نہ کسی درجے میں کر لے، بلکہ اس میں یہ بھی داخل ہے کہ نماز انسان پابندی کے ساتھ ادا کرے، اہتمام کے ساتھ ادا کرے، وقت پر ادا کرے، جماعت کے ساتھ ادا کرے، پورے ظاہری اور باطنی جو آداب ہیں جسے خشوع اور خضوع کہا جاتا ہے ان کا خیال رکھتے ہوئے ادا کرے، ایک نماز کا ماحول بنانے کی کوشش کرے، یہ اصلاً نماز کو قائم کرنا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری عبادتیں بھی ہیں، ان میں بھی کچھ ظاہری چیزیں ہوتی ہیں، کچھ باطنی چیزیں ہوتی ہیں۔
دونوں باتوں کا انسان جب لحاظ رکھے گا تب صحیح معنی میں وہ عبادت حقیقی معنی میں عبادت ہوگی۔ بہرحال وقت کم ہے، انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور اس آخری بات کے ساتھ کہ جیسے ہمارا جسم غذا کا محتاج ہے، ایسے ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمارا باطن، ہماری روح بھی غذا کی محتاج ہے، اور جیسے مختلف قسم کی چیزوں سے ہم اپنے جسم کو بچا کر اس کی صحت کا، اس کی تندرستی کا خیال رکھتے ہیں، ایسے ہی مختلف قسم کی چیزیں جو گناہ کے سارے اعمال انسان کی کو روحانی اعتبار سے کمزور کرنے والے ہیں، کفر سے، شرک سے، بدعات و خرافات سے، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، اور اس طریقے کے تمام وہ اعمال جو اعمال شر کہلانے کے مستحق ہے، جو برے اعمال ہیں، انسان اگر ان سے اپنے آپ کو بچائے گا اور اچھے اعمال کو اختیار کرے گا تو گویا وہ اپنی روح کو صحیح غذا فراہم کر رہا ہے، اور اس کے لیے جو پرہیز درکار ہے وہ اس کا بھی وہ انتظام کر رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالی مجھے بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور تمام لوگوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ